21वीं सदी के आगाज तक दो मशहूर नजरियात मौजूद थे कि जिंदगी कैसे शुरू हुई। आरएनए वर्ल्ड के हामी मान चुके थे कि जिंदगी मॉलिक्यूल्स की अपनी ही नकल बनाते चले जाने से बनी है, जबकि इसी जमाने में मेटाबॉलिज्म के मानने वाले साइंसदानों ने कदरे तफसील से बयान किया कि किस तरह जिंदगी समंदर में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स में नमूदार हुई। मगर अभी तीसरा ख्याल आश्कार होने को था। कुर्राए अर्ज पर मौजूद हर जानदार खुलिये से बना है। ये खुलिया एक लिजलिजी गेंद की मानद है जिसकी बाहरी सतह सख्त दीवार या मेम्ब्रेन से बनी है। खुलिये का बुनियादी काम जिंदगी के तमाम बुनियादी अज्जा को यकजा रखना है। अगर खुलिये की ऊपरी सतह में शगाफ आ जाए तो अंदर मौजूद सब कुछ बह जाएगा और खुलिया मर जाएगा। जिस तरह किसी इंसान के जिस्म पर खुले जख्म मौजूद हों तो वो ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह सकता। खुलिये की ऊपरी सतह इतनी अहम है कि कुछ माखज़े जिंदगी के मुहक्किक ये दावा करते हैं कि यही सबसे पहले वजूद में आने वाली शय है। इनके ख्याल में जेनेटिक फर्स्ट और मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, जिसका जिक्र हम इस सिलसिले की एपिसोड नंबर 3 और 4 में बिलतरतीब कर चुके हैं, गुमराह कुन नजरियात हैं। इसके बजाय कंपार्टमेंटलाइजेशन फर्स्ट का नजरिया सामने आया, जिसके सबसे बड़े दावेदार पायल ल्यूसी हैं, जो कि रोमाट्री यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे। ल्यूसी की तोजी सादा मगर झुटलाने में मुश्किल थी। आप ऐसा काम करने के काबिल मेटाबॉलिज्म और अपनी ही नकल तैयार करने वाले आरएनए कैसे बना सकते हैं जो बेशुमार अनासर पर मुश्तमिल हों, जब तक आपके पास इन्हें रखने के लिए कोई ज़र्फ पहले से मौजूद ना हो। अगर आप इसे मान लेते हैं तो जिंदगी शुरू होने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि किसी तरह इब्तदाई ज़मीन की हरारत और तूफान में कुछ खाम अनासर यकजा होकर इब्तदाई खुलिया या प्रोटोसेल बना सके होंगे। तो जनाब, अब चैलेंज था यही तजर्बागाह में कर दिखाने का, एक जीता जागता खुलिया बनाने का। ल्यूसी को अपने नजरिए की मुमासलत भी मिल गई जो काफ़ी अरसा पहले अलेक्जेंडर ऑपरेन ने बयान किया। ऑपरेन ने यह नुक्ता वाज़ेह किया था कि कुछ मखसूस अनासर मिल के कतरा या आबले की शक्ल बना लेते हैं, जिन्हें कोइजरवेट्स कहा जा सकता है, जो दूसरे अनासर को अपने अंदर जमा करके रख सकते हैं। इसने कहा यही कोइजरवेटिव्स इब्तदाई खुलिये थे। कोई भी चर्बी वाले अनासर पानी में आंवला सा बना लेते हैं। ये अनासर या मुरक्कबात मजमूई तौर पर लिपिड्स या हयातियाती कीमिया कहलाते हैं, और ये नजरिया कि ये अनासर मिलकर इब्तदाई जिंदगी वजूद में लाए होंगे लिपिड वर्ल्ड कहलाया। मगर सिर्फ बबल बनाना अहम नहीं था, इसका इस्तेहकाम भी ज़रूरी था। इसके साथ ही इसमें तकसीम होकर दुख्तर खुलिया बनाने की सलाहियत होना भी अहम था। इसके अलावा इसका मादों के दखूल व अखराज पर भी कुछ इख्तियार होना ज़रूरी था। अब अगला मरहला आ गया था, दुरुस्त अनासर की निशानदेही जो मिलकर प्रोटोसेल्स बना सकें। कई दहाइयों की मेहनत के बावजूद ल्यूसी जिंदगी नुमा कोई भी तसल्ली बख्श चीज़ बनाने में नाकाम रहा। फिर 1994 में ल्यूसी ने वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए एक दावा किया, और वो ये था कि अव्वलीन प्रोटोसेल्स यकीनन आरएनए के हामी थे और ये आरएनए अपनी ही नकूल बनाने की सलाहियत भी रखते थे। ये एक बड़ा दावा था और इसका मतलब था कि तफरीक अव्वल के नजरिए को मुस्तरद कर दिया जाए। मगर ल्यूसी के पास इसकी एक मजबूत वजह थी। एक खुलिया जिसमें सिर्फ ऊपरी सतह मौजूद हो मगर जीन्स मौजूद ना हो, ज्यादा कुछ करने की सलाहियत नहीं रखेगा। हो सकता है इसमें तकसीम होकर दुख्तर खुलिया बनाने की सलाहियत हो, मगर वो अपनी कोई मालूमात अपनी अगली नस्ल को नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ इसी सूरत में इर्तकाई अमल शुरू करके मजीद पेचीदा हो सकता है जब इसमें जीनियाती निज़ाम मौजूद हो। जल्दी इस ख्याल को जैक शॉस्टिक की हमायत हासिल होगी, जिसके आरएनए वर्ल्ड के मुतल्लिक काम का तज़किरा हम इस सिलसिले की एपिसोड नंबर 3 में कर चुके हैं। क्योंकि ल्यूसी तफरीक अव्वल का हामी था जबकि शास्टिक जीन्स अव्वल का, इसलिए बरसों से इनके दरमियान बिलमुशाफा मुलाकात नहीं थी। ये मुमकिन था कि हम एक तवील मुबासे के बाद माखज़ के बारे में कोई मुतफ़िका नतीजा निकाल पाएं कि कौन सा नजरिया अहम समझा जाए और कौन सा अव्वलीन। शास्त्रिक ने बताया, आखिरकार हमने ये जाना कि इब्तदाई खुलिया इन दोनों पर मुश्तमिल था। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इर्तकाई अमल के लिए खुलिये में तफरीक की सलाहियत और जीनियाती निज़ाम दोनों का होना ज़रूरी है। सन 2001 में ल्यूसी और शास्त्रिक ने एक मुश्तरका नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने नेचर के शुमारे में लिखा कि अगर चिकनाई के बुलबुले में अपनी ही नकल बनाने की सलाहियत रखने वाले आरएनए शामिल किए जाएं तो सादा खाम मादों से जिंदा सेल बनाया जा सकता है। ये एक ड्रामाई ख्याल था और अपने कौल की सदाकत देखने के लिए शास्त्रिक ने इस पर सरमायाकारी करने का सोचा। इसका मानना था कि इस नजरिए को तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक हमारे दावे की कोई सबूत ना हो। लिहाजा इसने प्रोटोसेल्स पर तजर्बात की ठान ली। 2 ही साल बाद शास्त्रिक और इसके 2 साथियों ने एक अहम कामयाबी का दावा कर दिया। वो वेसिकल को इस्तेमाल करके तजर्बात कर रहे थे। ये बबल्स फैटी एसिड की 2 ऊपरी तहों पर मुश्तमिल थे जिसके न्यूक्लियस के अंदर माया भरा था।
ویسیکل کی تخلیق کی رفتار تیز کرنے کی کوئی راہ نکالنے کے لیے انہوں نے اس میں ایک قسم کی مٹی کے ذرات کی آمیزش کی جنہیں ماؤنٹ موریلونائٹ کہا جاتا ہے۔ کوشش کامیاب رہی اور ویسیکل کی رفتار 100 گنا بڑھ گئی۔ مٹی کے ذرات کی تہ نے کیٹالسٹ کا کام کیا جیسے انزائم کرتا ہے۔ اب یہ ویسیکل مٹی کے ذرات کی تہ سے RNA کی ڈوری اور ماؤنٹ موریلونائٹ کو جذب کر سکتے تھے، اور یہ بہت سادہ سی ترکیب رکھنے والے پروٹوسیلز جینز اور کیٹالسٹ دونوں کے حامل تھے۔ ماؤنٹ موریلونائٹ کو شامل کرنے کا فیصلہ یکدم نہیں ہوا، بلکہ یہ جاننے کے لیے کچھ دہائیاں لگیں کہ یہ مٹی نما ماؤنٹ موریلونائٹ زندگی کے ماخذ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ماؤنٹ موریلونائٹ سادہ قسم کی مٹی ہوتی ہے جس سے آج کل روزمرہ کی کئی اشیاء بنتی ہیں۔ ماؤنٹ موریلونائٹ آتش فشاں پتھر کی موسمیاتی طور سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ زمین کے اوائلی دور میں آتش فشاں کثیر تعداد میں تھے، لہذا توقع کی جا سکتی ہے کہ ماؤنٹ موریلونائٹ بھی وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ 1996 میں ایک کیمیاء دان جیمز فیرس یہ ثابت کر چکا تھا کہ ماؤنٹ موریلونائٹ ایک اچھا کیٹالسٹ ہے اور نامیاتی مالیکیول بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس نے بعد میں یہ بھی دریافت کیا کہ یہ مختصر RNA بنانے کی رفتار بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی بنیاد پر فیرس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ماؤنٹ موریلونائٹ زندگی کے ماخذ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شاسٹک نے اسی خیال کی بنیاد پر اپنے تجربے کیے اور ماؤنٹ موریلونائٹ کو پروٹوسیلز بنانے میں استعمال کیا۔ 1 سال کے بعد شاسٹک کی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ ان کے بنائے گئے پروٹوسیلز اپنے ضابطوں کے تحت نمو پا رہے تھے۔ جب مزید RNA پروٹوسیلز میں شامل کیے گئے تو اس کی اوپری سطح شدید تناؤ ظاہر کرنے لگی۔ پروٹوسیلز ایک ایسا میدہ لگتا تھا جو غذا کی زیادتی کے باعث پھٹنے والا ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے RNA نے مزید فیٹی ایسڈ کی خارجی دیوار کے ساتھ جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ تناؤ میں کمی آ سکے۔ ظاہر ہے یہ فیٹی ایسڈز کسی برابر والے چھوٹے پروٹوسیلز سے لیے گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پروٹوسیلز میں آپس میں مقابلہ بازی ہو رہی تھی اور زیادہ RNA والے پروٹوسیلز جیت رہے تھے۔ اس صورتحال سے ایک اور امکان کا اندازہ ہوا اور وہ یہ کہ اگر پروٹوسیلز نمو پا سکتے تھے تو تقسیم ہو سکتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا شاسٹک کے پروٹوسیلز افزائش بھی کر سکتے تھے؟ شاسٹک کے پہلے تجربے میں یہ دیکھا گیا کہ پروٹوسیلز کس طرح تقسیم ہو سکتا ہے۔ انہیں دباؤ دے کر باریک سوراخ سے گزارا گیا جس پر وہ ٹیوب کی شکل اختیار کر کے آخر میں تقسیم ہو گئے۔ یہ بہت واضح اور سادہ تھا کہ کوئی بھی سیلولر مشینری کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، صرف دباؤ کا استعمال کیا گیا تھا۔ مگر یہ زیادہ کارآمد حل نہیں تھا کیونکہ سارے عمل کے دوران پروٹوسیلز نے اپنے کچھ اجزاء کھوئے تھے۔ دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اولین خلیات کو تقسیم کرنے کے لیے باریک سوراخوں سے گزارنا ضروری تھا۔ ایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے ویسیکل کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پانی کی شدید تیز لہریں گزارنا جو چیرنے والی قوت پیدا کرتی ہیں۔ یہ طریقہ استعمال کرنے سے پروٹوسیلز تقسیم بھی ہوتے اور ان کے اجزاء بھی ضائع نہ ہوتے۔ 2009 میں شاسٹک اور اس کے ایک شاگرد ٹنگ زو نے اس کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے نسبتاً مزید پیچیدہ پروٹوسیل بنایا جس میں ایک سے زیادہ پرتیں موجود تھیں، بالکل ایک پیاز کی طرح۔ یہ پروٹوسیلز کچھ پیچیدہ ہونے کے باوجود ترکیب میں سادہ تھے۔ زو نے ان میں مزید فیٹی ایسڈ شامل کیے جس کی بنا پر وہ بڑھ کر دھاگے کی شکل اختیار کر گئے۔ اب ان کو تھوڑی سی قوت لگا کر کئی دختر خلیوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات اہم تھی کہ ہر دختر خلیہ اپنے جد خلیے کا مکمل RNA رکھتا تھا، کچھ بھی گنوائے بغیر۔ ساتھ ہی یہ دختر خلیے دوبارہ اس عمل کو دہرا سکتے تھے اور نمو کے بعد تقسیم ہو کر مزید دختر خلیے بنا سکتے تھے۔ آگے چل کر شاسٹک اور زو نے تقسیم کے مزید کارآمد طریقے ڈھونڈ نکالے، یعنی بظاہر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پروٹوسیلز ہی زندگی کا ماخذ تھے، یہ ضروری تھا کہ ان میں موجود RNA میں خود اپنی نقل بنانے کی صلاحیت موجود ہو۔ لوسی یہ چاہتا تھا کہ پروٹوسیلز RNA کو ریپلیکیٹ کر سکیں، مگر RNA خلیے میں بیٹھے چین کی بانسری بجانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یہی سب سے مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ جیسا کہ ایپیسوڈ نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ کئی دہائیوں کی محنت کے باوجود ایسا RNA بنانا ممکن نہیں ہو پایا تھا جو اپنی نقل خود تیار کر سکے، اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے شاسٹک کے RNA برڈ سے متعلق تمام کام کو ابتدائی مرحلے پر جکڑا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ ابتدائی خلیے بھی پیچیدہ کیمسٹری پر مشتمل تھے، لہٰذا وہ دوبارہ بیٹھا اور اس نے لیزلی اور گیل کے کام کو دوبارہ پڑھا جس نے RNA ورڈ پر بہت زیادہ کام کیا تھا۔ ان مٹی سے اٹے صفوں میں اسے نایاب نقطے مل گئے۔ لیزلی اور گیل نے 70 اور 80 کی دہائی اسی مشاہدے میں گزاری تھی کہ RNA کے دھاگے کس طرح اپنی نقول بناتے ہیں۔ پتہ چلا یہ کام تو کافی آسان تھا،
RNA کا ایک دھاگا لیں اور کچھ نیوکلیوٹائڈز لیں. ایک RNA کے دھاگے کو نیوکلیوٹائڈز کی مدد سے دوبارہ تکمیلی RNA کے دھاگے سے منسلک کر دیں. مثال کے طور پر ایک RNA دھاگا جسے GCG پڑھا جائے گا، اس کا تکمیلی RNA ہوگا CGC. جب اسے بار بار ایک دوسرے سے منسلک کیا جائے گا تو دوبارہ GCG ہی ملے گا، جو کہ ایک گھیرے کی شکل میں ہوگا. لیزلی اور گیل نے دریافت کیا کہ کچھ مخصوص حالتوں میں اسی طرح RNA انزائمز کی مدد کے بغیر اپنی نقول بناتا چلا جائے گا اور زندگی کا آغاز بھی اسی طرح ہوا ہوگا. 1987 میں لیزلی اور گیل اس قابل ہو چکا تھا کہ ایک 14 نیوکلیوٹائڈز پر مشتمل لمبا RNA دھاگا بنا سکے، جس کے ساتھ تکمیلی دھاگا بھی ہو جو 14 نیوکلیوٹائڈز لمبا ہو. وہ اس سے زیادہ طویل کچھ بھی نہیں بنا سکا، مگر شازڈک کے لیے یہی بہت تھا. اس کے شاگرد کیٹرزائن اڈمالا نے کوشش کی کہ اس عمل کو پروٹوسیل میں مستقل بنیاد پر کیا جا سکے. انہوں نے جانا کہ اس عمل کو مستقل بنیاد پر کرنے کے لیے میگنیشیم کی ضرورت ہوگی، اور یہ مسئلہ تھا کیونکہ اس میگنیشیم کی وجہ سے پروٹوسیل تباہ ہو جاتا. مگر اس کا ایک آسان حل تھا سٹریٹ، جو کنو اور لیمن میں موجود سٹرک ایسڈ جیسا ہوتا ہے اور تمام زندہ خلیات میں ہر حال میں موجود ہوتا ہے. 2013 کی اسٹڈی میں انہوں نے سائٹریٹ شامل کیا اور مشاہدہ کیا کہ اس نے میگنیشیم کو قابو میں رکھا اور پروٹوسیل کو بچا لیا، اور ساتھ ہی ٹیمپلیٹ کی نقل بنانے کے کام کو جاری رکھا. دوسرے الفاظ میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو لوئسی نے 1994 میں دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے فیٹی ایسڈ کی ویسیکل میں RNA کو نقول بنانے پر لگا ہی دیا. شازڈک کے پروٹوسیلز شدید حرارت میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں. صرف 10 سال کی تحقیق کے بعد شازڈک کی ٹیم نے کچھ شاندار کر دکھایا. انہوں نے ایسے پروٹوسیلز بنا لیے جو اپنے اندر جینز کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ باہر سے کارآمد مالیکیولز استعمال کر سکتے تھے. یہ پروٹوسیلز بڑھ سکتے تھے، تقسیم ہو سکتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور RNA ان کے اندر نقول بنا سکتے تھے. یعنی ہر اعتبار سے وہ زندگی کا آغاز کرنے والے خلیات جیسے ہی تھے. ان کے نظریے میں لچک بھی تھی. 2008 میں شازڈک کی ٹیم نے جانا کہ یہ پروٹوسیل 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک سہ سکتے تھے، جو آج کے خلیے نہیں سہ سکتے. مگر یہ ابتدائی خلیات کی اہم خاصیت تھی کیونکہ انہیں مسلسل برستے شہابیوں کی گرمی برداشت کرنا ہوتی تھی. شازڈک کا کام زندگی کے ماخذ پر کیے گئے 40 سالہ کام سے بالکل مختلف تھا. کسی ایک نظریہ پر پھنس جانے کے بجائے اس نے طریقہ ڈھونڈ نکالا کہ تفریق اول اور نقول اول دونوں ایک ہی وقت میں عمل میں لائے گئے اور کامیاب رہے. اس کی مدد سے ابتدائی زندگی کی ایک نئی مشترکہ سوچ اور نظریہ سامنے آیا، جس کی مدد سے زندگی کے آغاز سے متعلق بہت سے پہلوؤں کی وضاحت یکدم آسان ہو گئی. سب کچھ پہلے کے خیال کے ثبوت پہلے ہی میسر آ گئے، اور یہ اب تک کے موجودہ عمومی خیالات سے جڑے مسائل کا حل بھی تھے.